پہنچا دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ویسے ہی پورا کیا جیسے اللہ کا پلان تھا۔ اب آپ سب ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ کا میسیج ہے آپ سب کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ سب نے، اب تو آپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تمام اہل ارض نے، تمام انسانوں نے، کفار نے، منافقین نے، یہود نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے اور سو کالڈ مسلمانوں نے امام مہدی کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی سو دفعہ جس بندے سے کلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو دفعہ، سینکڑوں دفعہ جس کو آ کر بشارتیں دی، اس بندے کی عزت کرنے کے بجائے، اس بندے کو سر کا تاج بنانے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا، اس کو گالیاں دیں، اس کا برا بھلا کہا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے تمام اہل دنیا کے لیے، اور یہ عذاب پاک سرزمین کے لیے کیسا ہوگا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پہ اہل مکہ کی طرح کفر و شرک بہت زیادہ آ چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے خلافت کا کام لینا ہے، لہٰذا ان کو بہت مار پڑے گی لیکن پاکستان تباہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی اس عمارت کے کھڑکیاں دروازے تو کچھ ٹوٹیں گے لیکن پانی زیادہ اندر نہیں آئے گا۔ اہل پاکستان کو تکلیف تو بہت پہنچے گی، خوف تو بہت ہوگا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اہل پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایونچولی اس عذاب سے نکال لے گا۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، ایک ایسا عذاب آنے والا ہے، ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جیسا اہل پاکستان نے بھی اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ لہٰذا الیکشن کی کوئی امید نہ رکھیں، پاکستان کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے کہ دنیا والوں نے کہنا ہے کہ پتہ نہیں یہ ملک بچے گا بھی یا نہیں بچے گا، لیکن باقی دنیا کے اوپر جو عذاب سٹارٹ ہونے والا ہے وہ ایسا عذاب ہوگا کہ اس میں سے کوئی نہیں بچے گا، اس میں کچھ ٹائم ضرور لگے گا، اور ان کی موت، ان کو مار پاکستان کے ہاتھوں ہی پڑے گی جب پاکستان کی اصلاح ہو جائے گی اگلے چند ماہ میں انشاءاللہ۔ تو یہ اگلے چند ماہ انتہائی سخت ہونے والے ہیں۔ جنوری کے اندر اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ تمام اہل پاکستان، پاکستان کے ادارے، اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیشین سب سن لیں کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ الیکشن کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے، الیکشن کی امید بالکل نہ رکھیں، اور اپنی ان سیاسی پارٹیوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کی پوجا کریں، صرف اللہ سے امید رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھیں۔ اور پاکستان کے ادارے بھی ایک دفعہ سن لیں، اسٹیبلشمنٹ کو میں ایک دفعہ پھر مخاطب کر کے کہوں گا کہ جناب صدر اور جناب وزیر اعظم اور جناب چیف آف آرمی اسٹاف، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وَلَقَدْ، جو اہل کتاب سے ہوا تھا، یہود سے ہوا تھا، کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اگر اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرتے رہتے اور فائنلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیتے، تو اللہ تعالیٰ انہی اہل حق میں سے، یہ زبور میں لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خلافت ان کو دے دیتا۔ انہوں نے نہیں مانا تو وہ وعدہ ٹرانسفر کر دیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے، کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سلطنت دوں گا، کہ زمین کا کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا کہ جس کے اندر اللہ کا دین داخل نہ ہو۔ لیکن کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس سے اعراض برتا، تو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو بھی بدل دیا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، بار بار الٹی حرکتیں کرتے رہو گے، تو ہم تمہیں بدل دیں گے ایک ایسی قوم سے کہ جو پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کا دین قائم کریں گے۔ لہٰذا عربوں کو خلافت ملی ایک عرصے تک، لیکن انہوں نے بعد میں جانشینوں نے، ناخلف جانشینوں نے اس کو ملوکیت میں بدل دیا، بادشاہت میں بدل دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بدل دیا، اور اب باری ہے اہل ہندوستان کی۔
اہل ہندوستان کو اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھا کر ان کی اصلاح کرے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب پاکستان کی باری ہے کہ یہاں پر وہ عذاب آئے گا کہ سیدھا ہونا ہی پڑے گا, وہ اللہ منوا کے ہی چھوڑے گا. اور جو امام مہدی کی بات کو نہیں مان رہا, حق کی بات کو نہیں مان رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امام مہدی کی بیعت نہیں کر رہا, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ پاکستان کے ادارے ہوں, پاکستان کے مولوی ہوں, کوئی بھی ہوں, یا پوری دنیا کے تمام انسان ہوں, ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے, انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, قرآن ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے حوالے حکومت نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک کافر ہیں. لہٰذا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی افواج بھی دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو کافروں کی کیٹیگری میں نہ ڈلوائیں. گریس پیریڈ موجود ہے, جنوری آنے میں ابھی بھی کچھ ہفتے باقی ہیں. لہٰذا تمام لوگ, پاکستان کے ادارے, سیاسی لوگ, لیڈران, پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے سربراہ, خاص کر دینی, جو خود کو دینی سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں, وہ امام مہدی کے پاس پہنچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ان سے انسٹرکشن لینا شروع کر دیں. پاکستان کی انٹیلیجنس امام مہدی سے اسپریچول انٹیلیجنس لے کہ کتنے بڑے بڑے خطرے پاکستان کے اوپر آنے والے ہیں. جنوری میں نواز شریف والا معاملہ ہوگا اور بہت بڑا سانحہ ہوگا جو حکومتوں سے سنبھالا نہیں جائے گا, اور اسی کے ساتھ باہر سے بھی حملے ہوں گے, اور اسی کے ساتھ قحط سالی ٹائپ کا بھی کوئی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی سول وار جیسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. اس سچویشن میں پاکستان کے مولوی تو سارے کے سارے کافر ہو چکے ہیں امام مہدی کو جھٹلا کر. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے, چاہے وہ طارق جمیل ہو, طارق مسعود ہو, انجینئر مرزا ہو, اور جتنے ہیں وہ سب وہ تو ہو ہی چکے ہیں. یہ جیسے منظور مینگل ہے, اس نے گالی دی امام مہدی کو, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا. مفتی سعید خان جو عمران خان کا جس نے نکاح پڑھایا تھا, وہ اس طرح کے اور بہت سے لوگ. لیکن جو پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے سربراہان ہیں, اس میں سراج الحق, دینی سیاسی جماعتوں کی, اس میں سراج الحق تک ڈائریکٹ ہم نے بات پہنچائی اور اس نے انکار کر کے کافر ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو موقع ہی نہیں دیا. وہ جو کرتوغلوں کی طرح کا کردار ہے ہمارے اس میں سیاسی نظام میں, فضل الرحمان, ہاں دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے نا کون کرتوغلوں کی طرح کا ہے. تو فضل الرحمان کرتوغلوں کی طرح وہ مولوی ہے وہ کہ جو اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ میں قوم کا خیرخواہ ہوں, 73 کے آئین کی تناظر میں سارے مسئلے حل کرنے کا سجیسٹ کرتا ہوں, لیکن اصل میں وہ کفار کا ایک فیس تو ہو سکتا ہے, اللہ کے دین کا فیس نہیں ہو سکتا. تو یہ کرتوغلوں کی